آزاد کشمیر کی بھی اور جو مقبوضہ کشمیر ہے، دونوں کی سچویشن کیا نظر آ رہی ہے؟ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، کہ اگر اس پلانٹ پہ زمین پہ کوئی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا، پیراڈائز آن ارتھ، وہ کشمیر ہے، یہی ہے۔ اور پھر وہاں جو کالے قوانین کا نفاذ ہے، وہاں کی عفت ماب ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، بوڑھے، بچے، وہاں کی جنریشنز کا جو فیوچر ہے وہ بالکل ڈارک ہو چکا ہے۔ معصوم اہل کشمیر کا خون، وہاں کی بیٹیوں کا، بچوں کا، میں پھر دہراؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگست 2019 کی طرف جائیں تو پھر تو شناخت بھی کشمیریوں کی چھین لی گئی۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں تقریباً 96,000 سے زائد کشمیری جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ ان کے اوپر ظلم جبر گزارا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں۔ نسل کشی، کشمیر، اہل کشمیر کا جو نام و نشان مٹانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے نا، وہ اقدامات بھارتی قابض افواج کی طرف سے کیے گئے۔ کشمیریوں کا جو جذبہ ہے اس کو تو میں کہوں گی کہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ اتنے ظلم بربریت کے باوجود وہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کی مثال ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اہل کشمیر سے جو وعدہ کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز نے کیا، یو این سیکورٹی کونسل نے کیا، عالمی برادری نے کیا، ورلڈ کمیونٹی نے، اس کی پاسداری ضروری ہے۔ یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ تو بے یقینی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلامی سے بدتر چیز ہے۔ بھارتی مذہبی خلاف ورزیاں ہو رہی، نہ وہ کشمیریوں کو سکون سے رہنے دے رہے ہیں، نہ وہ جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو باقاعدہ طریقے سے رہنے دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف اسپیچ، اس کی جو ہے نا بات نہیں کی جاتی، لوگ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آزادی کی تحریکیں جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے، ریاستی دہشت گردی کے ذریعے، ٹیررزم کے ذریعے، کالے قوانین کے ذریعے اور جو فیک نیوز کے ذریعے، فیک پروپیگنڈا کے ذریعے آپ ان تحریکوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہیومینٹیرین معاملہ ہے، انسانیت کا ایک مسئلہ ہے، ان کی تدفین پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ظلم و جبر کی ایک بڑی داستان ہے۔ پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان نے بڑا سیکریفائز کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے جو فورسز ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سیولین نے قربانیاں دی ہیں، ہمارا املاک ہماری تباہ ہوئی ہے، اور ہماری جو معیشت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کو نقصان پہنچتا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سیکریفائز ہے، قربانی ہے پاکستان کی، جو ہے نا اس ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے۔ اس کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ادراک ہونا چاہیے ورلڈ کمیونٹی کو اس بات کا کہ اتنا بڑا ایک کردار پاکستان کا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن کشمیر کا موضوع ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہماری بارہا کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بات کرتے رہے، دنیا کے سامنے کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں تاکہ دنیا کی نظریں کشمیر کے اوپر مرکوز رہیں اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جا سکتے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر میں کوئی بھی ایسی شخصیت ہوگی، کوئی بھی ایسا بچہ، بوڑھا، نوجوان ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا۔ کسٹوڈین آف درگاہ بساہاں شریف، اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بولوں تو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سابق MLA بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آگے کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے اس کے اوپر ان سے سوالات بھی پوچھیں گے اور جانیں گے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے اور دنیا کی نظروں میں اس کا کیا حل اس وقت موجود ہے۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، کیسے مزاج؟ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو سر، بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ اس وقت کیا لگ رہا ہے، کیا سچویشن ہے؟ اگر میں کشمیر کی بات کروں بالخصوص، تو آزاد کشمیر کی بھی اور جو مقبوضہ کشمیر ہے، دونوں کی سچویشن کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صاحب ظاہر، آج میں سمجھتا ہوں کہ آواز دنیا تک پہنچانے کا ایک بہترین یہ ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس گلوبل ویلیج میں، تو میں سمجھتا ہوں جو اچھی مثبت بات ہے، جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بات کشمیر کی انٹرو میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کی ہے، تو میرے ذہن میں یکدم ڈاکٹر اقبال سے منسوب ایک شعر ہے وہ حاضری کہا گیا، تو میں وہی اسی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، کہ اگر اس پلانٹ پہ زمین پہ کوئی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا، پیراڈائز آن ارتھ، وہ کشمیر ہے، یہی ہے۔
یہی ہے. بے شک. تو کشمیر تو اہل کشمیر، اہل پاکستان کی روح میں بستا ہے اور ان کے جسم و جاں کا حصہ ہے. بے شک. تو جہاں تک سچویشن کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے یہ بڑا واضح ہے. جو مقبوضہ جموں کشمیر کی وہاں سے اگر آپ بات کریں تو جس طرح اہل کشمیر کا حق، ان کا حق کی خود ارادیت، ان کا پیدائشی حق، ان کا حق آزادی، ان کا جینے کا حق، جس طرح بھارتی قابض افواج نے جو ان کا غیر قانونی قبضہ ہے، غیر آئینی قبضہ ہے، غیر اخلاقی قبضہ ہے، اس نے جس طرح اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو اس پر تو جتنی اس کی مذمت کی جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے کم ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی قوم سے جس کی ایک بڑی ایک بیک ہسٹری ہے، روشن تابناک تاریخ ہے، اس سے جینے کا حق آپ لے لیں. اور پھر ظلم جبر کی داستان کرنٹ سچویشن میں میرا خیال ہے آپ دیکھ لیں. اہل کشمیر کی اس جرت کو بھی سلام پیش کریں کہ وہ بھارتی استبداد اور جبر، ہر چوتھے کشمیری پہ ایک بھارتی قابض فوجی بندوق لیے تانے کھڑا ہے. پھر وہاں ریاستی دہشت گردی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور پھر وہاں جو کالے قوانین کا نفاذ ہے، وہاں کی عفت مآب ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، بوڑھے، بچے، وہاں کی جنریشنز کا جو فیوچر ہے وہ بالکل ڈارک ہو چکا ہے. ان کا مستقبل ان سے چھین لیا گیا، ان کا حق چھین لیا گیا. تو آپ کسی بھی پہلو پہ اگر بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری یہ نشست ناکافی ہے. اس پہ گھنٹوں نہیں، اس پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. اور ظلم و جبر کی داستان، اور پچھلی کئی دہائیوں سے اہل کشمیر سینہ سپر ہو کے اس جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور حالات و واقعات میں سمجھتا ہوں کہ کرۂ ارضی پہ ظلم، جبر، استبداد اور دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی قابض افواج کے ذریعے سے، اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی مثال اس وقت حالیہ اس میں نہیں دی جا سکتی ہے، جو ظلم و جبر بھارتی قابض افواج کی طرف سے. اب ظلم کی داستان تو اس پہ ایک ایک پہلو پہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ہم ایک یہاں سے میڈیا کی آواز بلند کر رہے ہیں تو کشمیریوں کی تو خبر پر بھی پیرا ہے. ان کی تو انفارمیشن آپ دیکھ لیں نا، وہاں ایکسیس معلومات تک آپ دیکھ لیں نہیں ہے. اور جس طرح جو نا آپ کریکٹونز دیکھ لیں، وہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز دیکھ لیں، اور ما ورائے عدالت قتل جسے کہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، تو ہر پہلو اہل کشمیر سے ان کی جو جینے کا حق، میرا خیال ہے سب سے آسان الفاظ یہ ہے. اور اس میں کتنا درد ہے، اس کو جو لوگ اس کی ویلیو سمجھتے ہیں وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جینے کا حق چھین لینا کتنا بڑا ظلم اور انصافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، مظالم کی داستان تو میرا خیال ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جس خطے میں، جس وادی گلپوش کو بھارتی جبر نے انگار وادی بنا دیا، اور جہاں خون کی ندیاں بہا دی گئی ہوں، معصوم اہل کشمیر کا خون، وہاں کی بیٹیوں کا، بچوں کا، میں پھر دہراؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگست 2019 کی طرف جائیں تو پھر تو شناختی کشمیریوں کی چھین لی گئی. جو آرٹیکل ہے 370، پرٹیکولرلی 335A، اس کے ذریعے اہل کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی شناخت ہے، اس کو چھین لیا گیا. آپ اندازہ کر لیں اس سے بڑا جو ظلم اور جبر کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، اور 10 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر کی بات کرنا بھی وہاں پہ لازمی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے. تو کشمیر مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ ایک ایسا خطہ ہے جو کہ سب سے بڑی انسانی جیل میں منتقل ہو چکا ہے. 1989 سے اگر میں دیکھتی ہوں 2025 تک، تو اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں تقریباً 96,000 سے زائد کشمیری جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں. 96,000 شاید منہ میں بولنا جو ہے وہ ایک چھوٹا نمبر ہوگا، لیکن اگر صرف 96 کی بات کروں تو بہت زیادہ لوگ ہیں. 96,000 تو پھر بہت بڑی کثیر تعداد ہے. جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے، اس کے لیے بھی آواز بلند ہونی چاہیے، اور اقوام متحدہ جیسی جو ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ عرصہ دراز ہے. 1989 سے اگر ہم لیتے ہیں تو تقریباً 30 سال سے زائد ہو چکے. اتنا لمبا عرصہ ان کے اوپر ظلم جبر گزارا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ بات درست کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں نا، حالیہ اگر اس 3 دہائیوں کو لیں تو پھر اس پہ مظالم کی تو اس پہ آپ کو
کربلائے کشمیر اسے دانشور کہتے ہیں. اور پھر یہ آپ نے بھی ایک جو ہے نا فگر کوٹ کیا, پھر یہ تعداد لاکھوں میں جاتی ہے. تھوڑا پیچھے چلے جائیں, شہداء جموں کی آپ بات کریں, پھر قربانیاں, اس کی جو ہے نا آپ مثال نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر نسل کشی, یہ تو جو ہے نا کشمیر, اہل کشمیر کا جو جس آپ کہہ لیں جیسے نام و نشان مٹانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے نا, وہ اقدامات بھارتی قابض افواج کی طرف سے کیے گئے. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیر پہ کہنا, کشمیر پہ لکھنا, کشمیر پہ بولنا بہت ضروری ہے. اور جو بھی پلیٹ فارم اویلیبل ہوں, پھر ورلڈ سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز کی آپ نے بات کی ہے, چلو وہاں بھی ہمیں ایک حد تک وہاں پاکستان کونسل فار سوشل ویلفیئر اینڈ ہیومن رائٹس اس کی جو ہے نا نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں موقع ملتا ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں, ہیومنٹیرین ورک کر سکتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. اور میں ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک وہاں سے میں واپس آیا ہوں امریکہ سے, اور یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے نا اس میں صاف ذرا ہماری ایکٹیویٹیز تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیر پہ ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن صاف ذرا, وہ تمہارا جو ایک متعلقہ ایک پلیٹ فارم ہے نا, جس کی UN سیکیورٹی کونسل نے کشمیر پہ قراردادیں منظور کر رکھی ہیں, تو ہمارا تو کیس ہی یہی ہے. ہم تو آواز یہ بلند کرتے ہیں نا کہ ان کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے, اس کا نفوذ ضروری ہے, وہ نافذ العمل ہونی چاہیے. اور اہل کشمیر سے جو وعدہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے کیا, UN سیکیورٹی کونسل نے کیا, عالمی برادری نے کیا, ورلڈ کمیونٹی نے, اس کی پاسداری ضروری ہے. اور اس پہ میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس پہ جتنا ممکن ہو, اور جس طرح آپ نے ہیومن رائٹس کے جو ہے نا عالمی دن کی بات کی ہے, اس پہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کو, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو. ہمیں پارلیمنٹیرینز کو, ہمارے دانشوروں کو, ہمارے جتنے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ہماری یوتھ ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو, اور خاص کر ہماری خواتین بڑی سنجیدہ ماشاءاللہ فکر رکھتی ہیں, ان کو آگے بڑھ کے اس پہ آواز اٹھانی ہوگی. اور جو جہاں ہماری ایکسیس ہے, اور ورلڈ سٹیج جو ریلیونٹ سٹیجز ہیں ہمارے عالمی برادری تک. دیکھیں آج کی میں پھر دہراؤں گا, شاید یہ ریپیٹیشن زیادہ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں آج بڑا آسان ہو گیا بات کرنا, اور یہ اس پہ بات کرنی ضروری ہے. ایکسیس ہے, اور اس میں مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے. مودی کی آئینی دہشت گردی کیا کرے گی؟ جب یہ مجھے یاد ہے میں اسمبلی میں تھا, ہم بھرپور قراردادیں اس پہ لاتے رہے, آواز بلند کرتے رہے, کچھ ہم مایوسی کی ایسی باتیں سنتے تھے. اور اس وقت بھی میں کہتا تھا, اور آج بھی کہتا ہوں, کہ کشمیر پہ کبھی مایوسی والی بات نہیں ہونی چاہیے. نہ مایوسی ہمیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے بہت خوبصورت بات کی, میں چونکہ ساتھ ساتھ ہم کتاب کے لوگ ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تو بے یقینی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلامی سے بدتر چیز ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حالات بھی دیکھنے کی شناخت چھیننے کی کوشش کی گئی. پھر اللہ نے یہ بھی حالات دکھائے ہمیں کہ معرکہ حق کے ذریعہ سے, آپریشن بنیان و مرصوص کے ذریعہ سے, جس طرح ہماری بہادر افواج نے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے, ہماری پاک فضائیہ نے, جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل حافظ سید آصم منیر صاحب, ان کی قیادت و سیادت میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم کر دی ہے, جس پہ ہم سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. اور جہاں پاکستان کی عزت میں, شرف میں اضافہ ہوا, وہاں کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پہ پھر کے ابھر کے سامنے آ گیا. اس کی جو ہے نا حل کی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں جبر کے ذریعے, ظلم کے ذریعے, ناانصافی کے ذریعے, ریاستی دہشت گردی کے ذریعے, ٹیررزم کے ذریعے, کالے قوانین کے ذریعے, اور جو فیک نیوز کے ذریعے, فیک پراپگنڈا کے ذریعے آپ ان تحریکوں کو ختم نہیں کر سکتے. ان تحریکوں میں کبھی نہیں, ان تحریکوں میں جذبہ ہوتا ہے, ان تحریکوں میں حریت پسندوں نے خون دیا ہوتا ہے. تو یہ اس لہو کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیاب کرتا ہے, اور کامیابی ضرور اہل کشمیر کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بے شک کشمیریوں کا جو جذبہ ہے اس کو تو میں کہوں گی کہ سلام پیش کرنا چاہیے. اتنے ظلم بربریت کے باوجود وہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اس کی مثال ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ICCPR اور جینوا کنونشن کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی عالمی طاقتیں اس موضوع پر خاموش کیوں نظر آتی ہیں؟ پچھلے 77 سال اگر میں دیکھوں, کوئی کم عرصہ نہیں ہے, 77 سال کافی لمبا عرصہ ہے, ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اتنا لمبا عرصہ جو ہے یہ عالمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں, کیوں بھارت کے خلاف کوئی
پراپر کارروائی نہیں کی جا رہی, اس کو وہاں سے نکالا نہیں جا رہا, اور جو کشمیری ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں ان کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس سوال میں سب حق بجانب ہے, اہل کشمیر حق بجانب ہیں, انسانیت کا درد رکھنے والے حق بجانب ہیں. اور جو آپ نے حوالہ بھی دیا, جنیوا کنونشن کا آپ نے حوالہ دیا, یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے ہندوستان, اس کے قابض افراد جنگی جرائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. اب اس پہ نوٹس نہ لینا, اس پر اس طریقے سے جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کا ایکشن نہ لینا, سب کا سوال یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے منصفوں کو, جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے بتائیں کہ کون سا اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو اگر حل کر دیں گے. حل کرنا چاہیے نا, دنیا میں ایسے مسائل حل ہوئے ہیں, تو آپ ایک مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایک جو ہے نا ملک کو آپ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے, نسل کشی کر رہا ہے, اور بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کسی ضابطے کا, کسی انکلوڈنگ جنیوا کنونشن, کسی بات ضابطے کا وہ پابند نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ورلڈ میں کیسے پھر سروائیول ہوگا, کیسے لوگ اپنا رہ سکیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا, سچویشن دیکھ لیں نا, اس لیے بھی یہ خونی آنکھ روکنا ضروری ہے. جنگی جرائم کو, اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے, اس کو رسپانسبل قرار دینا ضروری ہے کہ ریجن میں 2 اٹامک پاورز ہیں, پاکستان اور ہندوستان. اور اس خطے میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے. اگر اس مسئلے کو آپ حل نہیں کرتے, اور آپ نے ریسنٹ پاس میں دیکھا بھی ہے آپ نے کہ کتنی بڑی خطرناک سچویشن ہو گئی تھی. اور پھر میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری افواج کو, بہادر افواج کو, ہماری فورسز کو. انہوں نے ہمت کی, جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا, اور ایک میسج ورلڈ کو گیا کہ یہ سچویشن اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک کرنا چاہیے. نیوکلیر پاورز ہیں, آمنے سامنے ہیں. اس کا جو مین ریزن, جس پہ جنگیں ہو چکی ہیں, جس پہ ایک ٹینشن رہتی ہے ہمیشہ, جس پہ ایک بڑا ایشو ہے ریجن کا, اس کو سیٹل کرنے کے لیے اگر دیکھیں دونوں فریق, تینوں فریق, جو سیف فریق کی مذاکرات کی بات ہوتی ہے, ہندوستان, پاکستان, کشمیری جو لیڈرشپ ان کے نکلے ان کی بات ہوتی ہے, وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, لیکن ورلڈ کمیونٹی کو اپنی رسپانسبلٹی اس کو پورا کرنا چاہیے, وہ بائی فورس اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے, اس کو کروانا چاہیے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ کشمیری قوم کا مسئلہ ہے, ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے, ریجن کے پیس کا مسئلہ ہے, خطے کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, یہ دنیا کے امن کا مسئلہ ہے, یہ گلوبل پیس کی بات ہے. اس لیے کہ اگر مجھے بتائیں کہ اس طرح کی اگر چنگاری وہ اس آگ بن جاتی ہے, تو پھر وہ خاکستر کر دیتی ہے پورے اس امن کو. اللہ نہ کرے, میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کا ادراک کرنا. اور کور ایشو یہ مسئلہ ہے کشمیر ہے, اس کو نظر انداز کر کے آپ کسی بات کو سیٹل نہیں کر سکتے, کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, کسی صورت میں ریجن میں امن نہیں لا سکتے. اس کے لیے آپ کو اہل کشمیر کو, کشمیری عوام کو, ان کا جو پیدائشی حق کی خود ارادیت ہے وہ دینا ہوگا. ان سے جو وعدہ کر رکھا اس کو پورا کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ بھی سکھ کے ساتھ لے سکیں اور اپنی زندگی کے جو اوقات بسر کر سکیں, وہ بھی دنیا کے عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں, خوشی سے, سکون سے, اور اپنی آزادی سے. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ حالیہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ایک رپورٹ ہے, اس میں بھی بھارت کے خلاف خاصی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی جو امور ہیں یا مذہبی خلاف ورزیاں جو ہیں اس کو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی مذہبی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, نہ وہ کشمیریوں کو سکون سے رہنے دے رہے ہیں, نہ وہ جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو باقاعدہ طریقے سے رہنے دے رہے ہیں. تو پھر کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے بھارت کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا, یا جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھارت کے خلاف متحد ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے, تاکہ جو مسلمان بھارت میں رہ رہے ہیں ان کے بھی حقوق کی پاسداری کی جا سکے اور کشمیر کے بہن بھائیوں کے بھی حقوق کی پاسداری کی جا سکے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسا پہلو ہے جو قابل غور ہے, کہ اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. ہم نے جہاں تک کشمیر کی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں ہم نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کی, اور وہاں کے حالات و واقعات کا کسی حد تک احاطہ کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دوسرا اہم بات ہے کہ جس طرح وہ عالمی جو ہے نا قوانین کسی معاہدے کی پاسداری میں نہیں ہوتا, یہ بھی نوٹیبل ہے. تیسرا یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل جو ہے نا ایک ڈیبیٹ ہو گئی ہے, بات ہو چکی ہے کہ آپ جو مائنارٹیز ہیں ہندوستان میں ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ جو مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں, اور اس کا فقدان دیکھتے ہیں پوری دنیا میں. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ریلیجن, اور فریڈم آف اسپیچ, اس کی جو ہے نا
بات نہیں کی جاتی, لوگ امپلیمنٹ کرواتے ہیں. بالکل. تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ادراک کرنا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور یہ بات میرا خیال ہے مبنی پر حقائق ہے کہ آپ دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر میں تو ٹھیک ہے ظلم اور ناانصافی, وہاں تو مذہبی آزادی کے نام کی چیز نہیں ہے. وہاں تو ہمارے میر وائز ڈاکٹر مولانا عمر فاروق وہ کئی سال بعد وہ سری نگر کی جامع مسجد میں آتے ہیں اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے اجتماعات ہو گئے, عیدین ہو گئے, عاشورہ محرم ہو گیا, ان مواقع پہ آپ نے پابندیاں دیکھی. ایون ان کے جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی تدفین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, یہ ایک ہیومنٹیرین معاملہ ہے, انسانیت کا ایک مسئلہ ہے. ان کی تدفین پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ظلم و جبر کی ایک بڑی داستان ہے. اور پھر آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں, وہاں مذہبی آزادی کی بات آپ چھوڑیں, باقی وہاں کے سکھ برادری ہو گئی, کرسچنز ہو گئے, باقی مذاہب کے لوگ ہو گئے, ان کی تو آپ بات کر سکتے ہیں. وہاں چھوٹی ذات کے ہندو کو جہاں رائٹس نہیں ہیں تو آپ باقی بات کیا کریں گے؟ تو یہ رائٹس لوگوں کے چھیننا, اس کا جو ہے نوٹس لیا جانا چاہیے, عالمی برادری کو ادراک کرنا چاہیے اور ہندوستان کو پابند کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ معاملات زندگی نہیں چلائے جا سکتے. لوگوں کو مذہبی آزادی دینی ہوگی, ان کے جو حقوق اور رائٹس ہیں. اب دیکھیں پاکستان کی اگر بات کریں, یہاں رائٹس جو ہے نا مائنارٹیز کے کتنے پروٹیکٹڈ ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہیں. ہماری اسلامک ہماری اسلامک جو ٹیچنگ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور ہم ہمیشہ ان رائٹس کی بات کرتے رہے. تو وائی ناٹ ان انڈیا کہ وہاں بھی یہ بات کی جائے اور وہاں بھی ان رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے پیر صاحب, آپ کا تعلق کشمیر کی دھرتی سے ہے. پاکستان اور کشمیر کا جو تعلق ہے وہ جتنا پرانا ہے اتنا ہی محبت بھرا ہے. ہم دیکھتے ہیں بھائی چارہ ہے. یہاں پہ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, وہاں پاکستان کی بات ہوتی ہے تو کشمیریوں میں جوش اور جذبہ جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی ایک قوم میں یا کسی ایک شخصیت میں دنیا بھر میں نہیں دیکھنے کو ملتا. مجھے بتائیے گا, پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں, کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان اور کشمیر کا جو باہمی تعلق ہے اس کے اوپر بھی, اور جو کشمیر کی سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو کشمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس کے اوپر آواز اٹھانے کی بجائے اندرونی مسائل کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی. کیسے دیکھتے ہیں اس سارے منظر آپ؟ اس میں دیکھوں جی کہ جو جہاں تک بات ہے رشتے کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ سری نگر کی بیٹیاں وہ آواز بلند کرتی ہیں, اور آپ ان کے شہیدوں کو دیکھا, ان کے جو ہے نا پاکستان کے پرچم میں ان کی لاشیں اپنے لپٹے ہوئے دیکھے ہوں گے, اور وہ تو یہ جذبہ ہے, وہ تو یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارا رشتہ اہل پاکستان کا, اہل کشمیر کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ وہ ایسا رشتہ نہیں ہے, یہ رشتہ لازوال ہے, یہ تعلق مضبوط ہے, اور یہ مضبوط تھا. اور اس رشتے کو اور تعلق کو میں سمجھتا ہوں کبھی کسی صورت میں کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے, اور کبھی بھی سنجیدہ لوگ اہل کشمیر کے, چونکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں ایز اے ایک ہمبل پارلیمنٹیرین, ایک ایز اے ریلیجس, ایک کسٹوڈین, ایک درگاہ کے ہمارے چونکہ پبلک میں ایک جو ہے نا روٹس تک ہم لوگ جو ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے, تو لوگ سنجیدہ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر کی بات ہوتی ہے پہلے پاکستان تڑپتے ہیں, اور جو ہے نا پھر اگر یہاں کو معاملہ آتا ہے وہ تڑپتے ہیں, یہ بات درست ہے. یہاں آپ 5 فیبرری کو دیکھ لیں, باقی جو ہے نا جتنے مواقع ہیں کشمیر پہ آواز بلند کرنی ہے, اور یوم شہداء کی بات کر لیں, ان کی سولیڈریٹی ایکسپریس انٹائر پوری قوم کرتی ہے. ان تمام چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے, اور پازیٹیو اپروچ لینی. آزاد کشمیر کی بات اگر کہیں, میں اس کو اختصار سے یوں بات کروں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے ایشوز کو, رائٹس کو, ان کی بات کرنا کوئی نہیں روکتا, لیکن اس کو ہم جو ہے نا اگر ایک خاص ایک پینٹنگ کی شیپ دے کے اس کو آپ پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں خیال کرنا ضروری ہے. ایسا نیریٹو جو ہماری قومی وحدت, قومی سالمیت, قومی سلامتی, پاکستان کے استحکام, مقبوضہ کشمیر کی جو ہے نا حالت اور کشمیر کے مسئلہ کی حساسیت, اس کو اگر افیکٹ کرے تو اس پہ احتیاط کرنی ضروری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں کا حقوق کی بات ہے آزاد کشمیر میں, تھوڑا سا بات کھل کے کر, رائٹس اور حقوق کا وہاں میں سمجھتا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کہے جو رائٹس وہاں نہیں دیے گئے, آپ تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. آپ ظلم اور حقوق کو چھیننا مقبوضہ کشمیر میں دیکھے کیسے چھینا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے,
چیزوں کو درست کرنے کا کوشچن ہو سکتا ہے, وہاں گورننس کا ایشو ہو سکتا ہے, انتظامی کو مسئلہ ہو سکتا ہے. اب انتظامی کسی ایشو کو لے کے میں جو ہے نا وہ عالمی جو ہے نا برادری تک پہنچ کے اس کو جو ہے نا اپنے اس ایک بیانیہ جو ہے نا اس کو میں بنانے کی کوشش کروں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب کو مل کے سنجیدہ فکر کرنی چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمارے کسی بات سے, قول سے, فعل سے, ہمارے اقدام سے کشمیریت کو, پاکستانیت کو, یہاں کی وحدت کو, یہاں کی یونٹی کو اور مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ رائٹس کا ایشو نہیں ہے, ایشو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ہماری گورننس کا ایشو ہو سکتا ہے. میرا کو ذاتی جو ہے نا ایشو ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو ڈیلیور نہیں کر سکا, میں کسی بات کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا. ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے نا. ان چیزوں کو درست کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی ذمہ داری بنتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے, سول سوسائٹی سب لوگ ایکٹیو ہو کے ان چیزوں کو حل کریں. جو قابل حل چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن ان چیزوں پہ ایک ایسا بیانیہ گاڑنا اور بالکل مقبوضہ کشمیر کے ظلم و جبر کو نظر انداز کر کے اگر کوئی صرف جو ہے نا ایک پرٹیکولر ایک خاص تناظر میں بات کرنے کی کوشش کی جائے تو اس طرح کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. صاحب کیا سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو اس وقت کمیٹی کے ایجنڈا میں شامل تھی, میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کشمیر سے ریپرزینٹیٹیو شامل ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں, وہ ان پروسیس ہیں, یہ نہیں ہے کہ مطلب ان پہ کبھی کام ہی نہیں کیا گیا یا ان پہ کام شروع نہیں کیا گیا. اس کے باوجود شکوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں دی نہیں جا رہی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جب کوئی بھی کیمپین چلتی ہے یا جب لوگ نکلتے ہیں, ریلیاں نکلتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, تو اس سے ملک دشمن عناصر جو ہے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سوال کو بھی لے لیں کہ خود مختار کشمیر کا جو نعرہ لگایا گیا, کیا وہ جو واقعی جو کشمیر کا کاز تھا اس کو یہ افیکٹ کرے گا, اور اس کی جو مطلب وہ کہتے ہیں نا سوورینٹی ہے ایک چیز کی ڈگنیٹی ہے ایک چیز کے لیے اتنی لمبی جو جد و جہد کی گئی ہے, اس کے اوپر پانی پھیرنے کے مترادف ہے یہ؟ دیکھیں میں جیسے کہا نا کہ اس کی ایشو کی ایک سینسٹیوٹی ہے, ایک حساسیت ہے, اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میں اہل کشمیر کی بات کرنا چاہوں گا اور بڑی سنجیدہ بات کرنا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس میں ہماری وحدت اور یونٹی قائم رہے. ہمیں ایسی جذباتی بات اور جذباتی نہ رہے جس سے ہم جو ہے نا ایز اے قوم تقسیم ہو جائیں. ہمارے مقبوضہ میں کشمیر کو, میرے نزدیک کشمیری کون ہے یہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں. مقبوضہ کشمیر کے عوام, آزاد کشمیر کے ہمارا ڈائس پورا, ہمارے جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں, یہ سب, اور یہ ان سب میں اتحاد ہونا چاہیے, یونٹی ہونی چاہیے. اس میں ان میں ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں جذباتی ایسی باتیں کرنا جس میں ہم تتر بتر ہو جائیں. ہم حالت جنگ میں ہیں ایک جو ہے نا ایسے شاطر دشمن کے ساتھ کہ جو ہمارے حق کو غصب کیا ہوا ہے. تو ہم جذباتی نعروں کے پیچھے اگر لوگوں کو لگائیں, جس طرح میں نے فطری اتحاد اور الحاق کی بات اس لیے کر دی کہ ساری بات ہو جائے. فطری طور پہ ہم اکٹھے ہیں, ہم جغرافیائی طور پہ اکٹھے ہیں. ہمارا زبان, کلچر, دین, ریلیجن, بود و باش, ہماری ہوائیں ہمارے کشمیر کی ان کا رخ پاکستان کی طرف, ہمارے دریاؤں کا رخ ہے, ہمارے آبشار کوساروں کی جو ہے نا جو ٹھنڈک ہے اس کا رخ. اس کا ادراک کرنا چاہیے. اور اسی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انمٹ ایک تعلق ہے اور لازوال رشتہ ہے, اور اس میں جذباتیت کے پیچھے لوگوں کو لگا کے میں سمجھتا کاز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آپ نے بات درست کی ہے, کاز از ویری امپورٹنٹ. ہمارے جو ہے نا جو حق ہم نے حاصل کرنا ہے, ہم نے جو ہے نا آزادی کی اس نعمت کی طرف آگے بڑھنا ہے. سری نگر کی ان بیٹیوں اور ان بچوں کی جو آواز کے ساتھ ہم آواز ہونا ہے, تو اس کے لیے یونٹی اور اتحاد ضروری ہے. اس میں افتراق و انتشار کسی صورت میں ہمیں سوٹ نہیں کرتا, قابل قبول نہیں. ٹھیک. پھر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے الفاظ میں ذکر کیا کہ اگر میں کشمیری کی جو میری ڈیفینیشن ہے اگر میں اس کو بتانا چاہوں تو کشمیری مقبوضہ کشمیر کا بھی, آزاد کشمیر کا بھی ہے, مہاجرین بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور وہ بھی کشمیری ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی جو ہے ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جائز مطالبہ تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ نے جو پہلے بھی جب یہ احتجاج ہوا تو یہاں انہوں نے نوٹس لیا, ان سے بات چیت کی, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بات کی, اور پھر حالیہ ہم نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا بڑے لیول پہ انوالومنٹ ہوئی, ان سے بات چیت ہوئی ہے. اور جو بات ہو, کوئی بھی عہد معاہدہ ہو جی, ہم اس کی پاسداری ہونی چاہیے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہوگی. ہر چیزیں پروسیس ہوتا ہے. کئی چیزیں جو ان کا تعلق جس طرح ہم نے دیکھا امینڈمنٹ کے ساتھ ہے, کچھ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کچھ چیزیں لنک ہیں, ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں آن دا گراؤنڈ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. پہلے بھی ہوئی ہیں, کچھ اگر وقت کو چیز لیتی ہے الگ بات ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اور اس طرح مہاجرین کی بات کی ہے, یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہے. مہاجرین کو آپ حق نمائندگی سے آپ محروم نہیں کر سکتے. اور صرف وہ چند سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سارا معاملہ کشمیر کے کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھی اس کو جہاں تک کو ہمارے دوست اس پہ آواز اگر بلند کرتے ہیں, ان کا مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, نہ میں ان کو زیادہ سنا ہے, نہ کو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ان کا مطالبے کا اس پہ کیا چیز ہے. لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے, ہمارے بھائی ہیں مہاجرین, ان کے نمائندگان ہمارے بھائی ہیں, اور یہ کشمیر کاز کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے. اس کو آپ الگ نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, ہمیں اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. وہ طاقت تب آئے گی اگر ہم اس طرح الگ کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اس میں اکائی کو, کسی ایک اپنے جسم کے حصے کو آپ اس کو کرتے ہیں, اس سے آپ کا کاز مجروح ہوگا. آپ کا جو نوبل کاز ہے وہ اس میں خدا نخواستہ اس میں جو ہے نا کمزوری نہیں آنی چاہیے, اس کو تقویت بخشنی چاہیے. اور یہ مطالبہ بھی مہاجرین کا, میں اس کو ریویو اگر کو ہمارے دوست ہیں وہ کریں. لیکن صاف ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہماری گورنمنٹس بھی, جو کہ گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, پوری اساسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو آپ حق کے جو نمائندگی ہے اس سے محروم نہیں کر سکتے. پھر صاحب ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں بہت سارے عناصر جو ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, وہ اس چیز کو بھی فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر الگ الگ ہیں. پاکستان سے کشمیر کو ہمیشہ نقصانات ہی ملے ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اوپر قابض ہے. یہ بھی بولا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمیں سبسڈی نہیں ملتی, ہمارے جو حقوق ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ملتا ہے. تو وہ خود مختار کشمیر کا ایک نعرہ جو لگایا جاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور کشمیر کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر یہاں پہ کچھ عناصر جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو ملک دشمن بیانیہ ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے, تاکہ اتنا کمزور کر دیا جائے اس رشتے کو, جو اصل کاز ہے اس کے اوپر سے سب کی نظریں ہٹ جائیں؟ دیکھیں, میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم افتراق کی بات کریں گے, تفریق کی بات کریں گے, الگ الگ لوگوں کو کرنے کی بات کریں گے, دیکھیں ایک حق خود ارادیت کا لفظ ہے, بالکل, جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کی بات کی جاتی ہے. اس پہ ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. میں چونکہ جاتا ہوں ڈائسپورا کو ملتا ہوں, واشنگٹن میں, لنڈن میں, باقی جو ہے نا جگہوں پہ مختلف جو ہے نا نظریات کے دوست بیٹھتے ہیں مل کے, لیکن حق خود ارادیت پہ پوری جو ہے میں سمجھتا ہوں کشمیری جو متفق ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا ایسی کو بات کریں جس سے ہمارا کاز مجروح ہو. باقی یہاں جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر میں, وہاں ایسے کسی نیریٹو کی گنجائش نہ ہے, نہ ہونی چاہیے جس سے ہمارا یہ کاز کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا کمزوری آئے. خدا نہ خواستہ ہم جو ہے نا اس میں لوز کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بڑی ایک رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے. پراپگنڈے, فیک نیوز تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک مصیبت ہے. بالکل, ایکسیس ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہر چیز ہر بندے کو ہے, جو دل میں آیا اٹھ کے لکھ دیا, اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, وہ بہت بڑا دانشور ہوتا ہے. اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ایک کریکٹ انفارمیشن اس پہ جو ہے نا بھروسہ کرنا چاہیے, اس کا سورس دیکھنا چاہیے. اس طرح کے پراپیگنڈا سے متاثر ہو کے جس طرح یہ رشتہ ہے پاکستان کا کشمیر کا, اس میں تشکیک, اس میں ابہام, اس میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف باتیں ہوتی ہیں, جناب حق نہیں دیا جاتا, شناخت. بھائی پاکستان نے مجھے بتائیں کہ شناخت چھینی ہے یا دی ہے؟ شناخت تو آپ کی ہندوستان نے چھینی ہے. آپ کی شناخت تو اگست 2019 میں کس نے, ہندوستان نے چھینی ہے. ہمارا فلیگ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, سپریم کورٹ ہے. آپ پوری دنیا میں جو ہے نا ایک آزادی کے ساتھ جاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, کاز کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کی شناخت پاکستان کو کون کھڑا ہے مجھے بتائیں. میں اب اس میں نہیں جاتا زیادہ, مجھے بتائیں کہ کون کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ, جی کوئی ایک بتا دیں مجھے سوائے پاکستان کے. ویری سمپل. اب پھر درگاہ کے فقیر وہ اس صورت میں آپ بات سنیں میری کو بتائیں نا, مجھے دوسرا بتائیں. اگر دوسرا آگے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے نا آپ اس میں یہ ابہام, شکوک و شبہات کے پنڈورا جو باکسز ہیں یہ بند ہونے چاہیے. اس طرح کے بیانیے جو نا یہاں جو ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انکریج نہیں کرنا چاہیے. ہماری یوتھ کو, نوجوانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے, اور ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے, ایک پازیٹیو اپروچ لے کے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ایک ریفائن کر کے, اس انفارمیشن کو, اس کے سورس کو چیک کر کے اس پہ آپ جو ہے نا تب جا کے اس کو آگے پھیلائیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے. کشمیر کا مسئلہ بہت اس طرح ایک یہ معاملہ ایک آسان اس طرح نہیں ہے. اگر اس کو ہم ذمہ دارانہ انداز میں نہیں لیں گے
تو میں یہ اس کو کنکلوڈ کروں گا اس نقطے کو کہ ہمیں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ہمیں جو ابہام ہے، ہمیں جو تشکیک ہے، ہمیں جو اس طرح کی جو ہے نا جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بات چیت یہ سلسلہ ہے اس کو ہم مور افیکٹو وے میں، اب ہم تو چلو میں ایک بے ترتیب طریقے سے بات کر رہا ہوں، اس کو مور افیکٹو وے میں، ان آرڈر وے میں آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا کوشچن آنسر کریں، سوال جواب جا کے کریں ان نوجوانوں کے ساتھ. ہم ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو اس کو ہم، میری تجویز بھی آپ کی جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہوگی کہ ہم اس کو بڑھائیں. دیکھیں کوسچنز اگر نوجوانوں کے ہیں تو ان کا سوال ہو سکتا ہے، اس کو پیار سے محبت سے جواب دینا، ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو دبانے کی کوشش کریں. دبانے شبانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم یوتھ کو انگیج کریں، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو. وہ سنجیدہ لوگ ہیں، ان کو ہم جب بات آپ سمجھائیں گے، ان کا سوال کو آپ تسلی بخش جواب دیں گے تو وہ آپ کے سفیر ہیں، وہ اس مسئلہ کشمیر کے ایمبیسڈر ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ اس کاز میں جو ہے نا وہ آلریڈی کر رہے ہیں، لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی اور ابہام دور ہونے چاہیے. صحیح. پھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی آپ ٹریول کرتے ہیں، UK US مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں بولیں یا حالیہ چند دنوں کی اگر میں بات کروں تو جو مغربی ممالک ہیں، یہ مغرب میں کچھ لوگ ہیں، وہ ایک اور چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ایک نئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا کیا ہے، یا کس چیز کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر یہ ایک اور، وہ کہتے ہیں نا ایک عام الفاظ میں اگر میں بولوں، یہ ایک اور پینترا ہے مزید چیزوں کو مشکل بنانے کے لیے، کمپلیکیٹ کرنے کے لیے؟ کشمیریوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے بڑے آسان انداز میں پہلے بیان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارا حق غصب کیا ہوا ہندوستان نے اور قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی ہیں. کوئی ایسا اقدام جو اس آواز کو تقسیم کرتا ہے اور ابہام اور کنفیوژن اور اس میں ڈالتا ہے، وہ اس کاز کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، دشمن، وہ اس کاز کا دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو کشمیر کے اس کاز کو یہ کنفیوز کر رہے ہیں نا، اٹ از ویری سمپل، کنفیوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے، پاکستان کی سالمیت کا خیال نہیں کریں گے اور استحکام کی بات نہیں کریں گے یہاں کی فورسز کے حوالے سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں فتح مبین کا پرچم دیا، تو اگر یہ کریں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پاکستان کی یا کشمیر کی خدمت ہے. تو یہ کوئی بھی پارٹی ہو جی، کوئی بھی اس کو ٹائٹل آپ دیں، میں سمجھتا ہوں اس یونٹی کو جو بھی نقصان پہنچائے وہ اس کاز کا دشمن ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بڑا اس حوالے سے کیئرفل ہونا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. اور یہ لوگ صاف ظاہر ہے ممالک میں جا کے جو وہاں کی فریڈم ہے اس کے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو دل میں آیا زہر اگلنا. لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں جو ہے نا بات چیت کرنی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے خطرات سے وہ آگاہ ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک صاحب، ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم بھارتی ظلم اور بربریت کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عام نہتے معصوم کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ پاکستان میں بھی ہمیں نظر آتی. ایک تو وہ چیز، اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. وہ مسلمان جو خود تو اسلام کے نام پہ آتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درجنوں بلکہ ہزاروں بلکہ 100 کی تعداد میں لوگوں کو شہید کرتے ہیں، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جو کلمہ شہادت یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اتنے لوگوں کے قتل کا باعث بنتا ہے؟ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اس میں جاتا ہے اور بے گناہ مارا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلمان ہے اور جہاد کے نام پہ یہ سب ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا جو USA کا ٹور تھا، یونائٹڈ نیشنز میں ایک جو ہے نا ہماری جو ایکٹیویٹی، تو اس کے حوالے سے بھی جو میری اسٹیٹمنٹ جو ہے نا بڑی اچھے انداز میں پبلش ہوئی ہے. اس میں میری بات میں نے کی ہے کہ کسی بھی مذہب کا، ریلیجن کا جو ہے نا وہ ایک پہلی بات ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے. کسی مذہب کا جوڑنا دہشت گردی سے یہ بڑی ناانصافی ہوگی. اور پھر دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور پھر جو لوگ اسلام کو اس طرح بدنام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کے، تو اس سے بڑی اور بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، مذمت کی جائے، کم ہے. اور پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان نے بڑا سیکریفائز کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں. ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سولینز نے قربانیاں دی ہیں، ہمارا املاک ہماری تباہ ہوئی ہیں.
اور ہماری جو معیشت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کو نقصان پہنچتا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سیکریفائز ہے, قربانی ہے پاکستان کی جو ہے نا اس ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے. اس کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ادراک ہونا چاہیے ورلڈ کمیونٹی کو اس بات کا کہ اتنا بڑا ایک کردار پاکستان کا ہے. تو پھر یہاں جو اس ملک کو جو ہے نا ڈسٹیبلائز کرنے کی مذموم کوشش کریں تو ان کو ہر صورت میں ان کی سرکوبی ہونی چاہیے. اور مذہب کا نام لے کے یہ کر کے تو اس میں ایک بات میں بتاؤں کہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہم نے دیکھی تھی کہ ہمارا جو قومی بیانیہ ہے نیشنل نیریٹو پیغام پاکستان, اس کے ذریعے جو اویئرنیس ہم نے دی, جس میں ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ایک خدمت کرنے کا, نہ صرف پاکستان میں آزاد کشمیر میں بلکہ اکراس دا گلوب ہم اس نیریٹو کو لے گئے. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. پیغام پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گراس روٹ تک لے جانے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو اس کے اویئرنیس دی جائے. وہ ایک ایسا مؤثر نیریٹو ہے جو یونٹی کو پروموٹ کرتا ہے, جو ہیٹ کو جو ہے نا ریجیکٹ کرتا ہے, ٹیررزم کو, ایکسٹریمزم کو اور ریلیجس سیکٹریزم کو اس کو مسترد کرتا ہے, جو یونٹی کی بات کرتا ہے, قوم کی بات کرتا ہے, اتحاد کی بات کرتا ہے. تو وہ نیریٹو پیغام پاکستان بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. تو اس کے پر ہمیں مزید کام کرنا چاہیے. دیکھیں کنسٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات حالات واقعات ایسے بن جاتے ہیں پھر ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہمیں ایک کنسٹنٹ ایک اسٹیبل ہمیں جو ہے نا ایک پالیسیز بنا کے اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں اسپوکن ورڈ ہیز امیجیٹ افیکٹ, کئی بات کا ایک اثر ہوتا ہے. تو آپ کہتے رہیں اور مسلسل, یہ نہیں حالات واقعات ہو تب کہنا ہے. میں یہ بات کہتا رہتا ہوں اکثر, خاص مواقع پہ ضرورت نہیں ہے, ہر وقت اگر اس کی ذکر ہوتا رہے تو اس کی تبلیغ کرتے رہیں. آپ اس یونٹی کی, اتحاد کی اور پاکستان کے استحکام کی, کشمیر کی آزادی, یہ تبلیغ کرتے رہیں. ہم ہر وقت یہ بات کرنی ضروری ہے. بہترین. پھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, حالیہ میں گزشتہ کچھ عرصوں میں دیکھ رہی تھی, اگر خیبر پختونخوا کی بات کروں, پنجاب کی بات کروں, سندھ کی بات کروں, بلوچستان کی بات کروں, تو ایک چیز جو مجھے شاید پرسنلی بڑا ہرٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی رہنما یا علماء کو بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاہے ٹارگٹ کلنگ ہے, چاہے بلاسٹ ہے, چاہے اٹیکس ہو رہے ہیں, سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس میں مین ٹارگٹ جو ہمیں نظر آتا ہے مذہبی رہنما نظر آتے ہیں یا علماء نظر آتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ راہ دکھانے والوں کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ بہرروی کی طرف آسانی سے لایا جا سکے لوگوں کو, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اگر آپ کو اسی کو آگے سے ہٹا دیں گے تو راستہ کیسے معلوم ہو؟ اللہ آپ کو جزا دے. یہ سوال آپ نے کیا, یہ سوال نہیں پوچھا جاتا ہم سے, اور مجھے اس بات کا بڑا اطمینان ہوا آپ نے کوشچن کیا. دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے فرنٹ لائن پہ آ کے وہ کام کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, کھل کے کام کرتے ہیں, وہ ایک بڑے بہادر واریر ہیں, وہ مرد مجاہد ہیں, وہ حقیقی معنوں میں سولجر ہیں. آپ کی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ قوم کے ساتھ. یہ میں ان مذہبی علماء کی, مشائخ کی ان کی بات کرتا ہوں جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑا کردار ہے, قربانیاں ان کی. تو یہ بھی قابل مذمت ہے. ان کو ٹارگٹ ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے آر ایک کی اور اس شر سے بچائے آر ایک کو. لیکن دوسری طرف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا میری بات کرنے کا. دوسری طرف میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ان شخصیات کی جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا انتظام بھی اس طرح ہونا چاہیے, خاطر خواہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور تاکہ یہ ہمارے اثاثہ ہوتے ہیں, یہ لوگ جو لوگ اپنا وقت دیتے ہیں, اخلاص سے دیتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو وہ تو پہلو قابل مذمت ہے. صاف ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا نا جو ریلیز لوگ ہیں ان کا بڑے اثرات ہوتے ہیں بات کرنے کے, اس لیے وہ ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں کہ یار یہ بات اور یہ جو ایک بیانیہ جو ہے نا جو بیانیہ حقیقی معنوں میں قوم کی جو ترجمانی کرتا ہے اس کو کہیں جو ہے نا یہ پروموٹ نہ کریں, لوگوں میں نہ لے جائیں. اس لیے وہ ٹارگٹ جو ہے نا کلنگ کا سلسلہ جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ہوتا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم جو ہے نا ہم اپنی حکومت کی بھی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہیں گے کہ جہاں آپ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا, ہمیں اعتراض نہیں ہے کوئی سیاسی شخصیات جس کو مرضی جو ہے نا سیکورٹی دیں, جس کو مرضی جو ہے نا آپ پروٹوکول دیں, لیکن جو جینون جہاں جن کو لوگوں کی ضرورت ہے ایسی شخصیات کی, ان کے تحفظ کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. صحیح. آخری سوال پوچھنا چاہوں گی پیر صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں مذہبی رہنما جو ہیں وہ کس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو بہتر کرنے میں, یا جو اس طرح کے حالات واقعات بن جاتے ہیں جس میں قوموں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ اگر 20 لوگوں کو اپنے ساتھ قتل کر لیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں.
کیا کردار ہے مذہبی رہنما اور علماء کا اس سارے حالات کو بہتر بنانے میں؟ آپ دیکھ لیں کہ دشمن نے کون سا ٹول استعمال کیا، آپ یہ دیکھیں نا پہلے. دشمن آپ دیکھ لیں وہ تو اسی چیز کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلنا ہے. مذہبی جو ہے نا وہی جو ہے نا لبادہ، وہی بات، وہی جو ہے نا وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ پھر اگین بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ جو مذہبی جو آپ کی جو رہنما ہیں، اور مذہبی بھی رہنما میں ریئل سینس میں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا بے حد اثر ہے، اور ان کو آن بورڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کا آن بورڈ کرنا بھی جو ہے نا وہ اوکیجنلی نہیں ہونا چاہیے، سیزنل نہیں ہونا چاہیے، ایک سسٹینیبل پالیسی ہونی چاہیے. ان کو آن بورڈ کرنا، ان کو سسٹم میں ساتھ لے کے چلنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت، میں اس کے لیے ایک لفظ بولتا ہوں، یہ ایور گرین کانسٹیٹوئنسی ہے. آپ کی درگاہ ہے، آپ کے آستانے ہیں، آپ کی مساجد ہیں، آپ کی مدارس ہیں، آپ کی امام بارگاہ ہے، آپ کی روحانی مراکز ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ ایور گرین کانسٹیٹوئنسی ہے. اس کانسٹیٹوئنسی سے فائدہ اس ملک کو وہ تو لوگ اپنے آپ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان سے فائدہ لینا یہ حکومت کا، پالیسی سازداروں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے آن بورڈ کرنا ہے، اور ان سے مسلسل کام لیں. آپ کی درگاہ، ایک درگاہ پوری ریاست کا روپ دھار چکی ہے. آپ کے بڑے ادارے ہیں جو ہے نا مذہبی اعتبار سے، انفراسٹرکچر اتنا بے شمار جو ہے نا سلسلے ہیں. تو ان کو قوم کی جو ہے نا سالمیت، پاکستان کی سالمیت، اس خطے کی اسٹیبلٹی اور اس نیگیٹو نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکٹیولی استعمال کرنا. استعمال کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے، ان کو یوٹیلائز کرنا اس سینس میں کہ وہ آلریڈی ولنگ ہیں. آپ ان کو بہتر طریقے سے جو ہے نا کہ آپ کردار سونپیں. بے شک میں آپ سے اتفاق کروں گی، مذہبی رہنما جو ہیں یا علماء جو ہیں وہ ایک اہم ستون ہے ہمارے پورے سسٹم کا، اور وہ اپنا کردار ادا کریں تو چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکیں، کیونکہ لوگ ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کو عقل و فہم والا سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ لوگوں کو کسی بات کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، تو شاید چیزیں زیادہ بہتر ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں، کیونکہ آپ کی باتیں جو ہے میرے سمیت بہت سارے نوجوانوں کے اوپر اثر کر گئی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے بلکہ پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی فائدہ مند چیز جو ہے وہ ثابت ہوگی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. TSR کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اینڈ لاسٹلی مجھے، میری ٹیم کو، بالخصوص پاکستان اور کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.